اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماہ مبارک رمضان کے دوسرے عشرے کا آخری حصہ 19 رمضان۔ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنے والے مومنین، اللہ آپ کی وہ تلاوتیں، قرآن مجید کے ساتھ وہ عشق قبول فرمائے۔ لیکن آج جس ذات گرامی کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ماہ رمضان قرآن کی آمد کا مہینہ بھی ہے، اور اس ناطق کے قرآن، معلم قرآن، مفسر قرآن، اس کے دنیا سے جانے کا بھی وقت ہے۔ چند جملات امام کی اس دنیا سے خدا حافظی کے حوالے سے، اور موضوع ہم نے یہ قرار دیا ہے اس گفتگو کا عدل علی اور قتل علی، یعنی وہ عادل جس کی شدت عدالت نے اس کو محراب عبادت میں قتل کروایا، اور وہ علی جس کو اپنی عدالت پہ فخر تھا۔ صاحبان مطالعہ کوشش کیجئے سیرت امیر المومنین کو جاننے کی، ہمارے امام کا کمال کیا تھا۔ امیر المومنین فقط میدان کے قہرمان اور پہلوان نہیں تھے، بلکہ جس پہلو سے علی کو دیکھیں گے، اور ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے عدالت امیر المومنین، عدالت علوی۔ اس عدالت علوی پہ ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے ایک عیسائی مصنف نے، جورج جرداق، جس کی کتاب کا نام ہے الامام علی صوت العدالت الانسانیہ۔ امام علی انسانی عدالت کی آواز، واقعاً آواز ہیں۔ اور ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ آغا حسین مظاہری اکثر یہ جملہ امام کے حوالے سے نقل کرتے رہتے ہیں، قتل فی محراب عبادت ہی لشدت عدالت ہی۔ علی کو محراب عبادت میں اس لیے شہید کیا گیا کہ آپ کی عدالت بڑی سخت تھی۔ ہاں، اگر اصولوں سے ہٹ کے، انصاف و عدالت کے معیار کو چھوڑ کے امیر المومنین بعض افراد کو مخصوص علاقوں کی گورنرشپ دے دیتے، عہدوں پہ فائز کر دیتے، تو علی کو یوں مظلومیت کے ساتھ شہید نہ کیا جاتا۔ لیکن علی کو اپنی شہادت منظور تھی، لیکن خلاف عدالت کوئی قدم اٹھانا قبول نہیں تھا۔ میں گزارش کروں گا عدالت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عیسائی کی کتاب کو پڑھیے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے، اگرچہ وہ خلاصے کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب 5 اجزاء پر مبنی ہے، اور تقریباً 1300 سے زیادہ صفحات پر یہ کتاب مبنی ہے۔ اردو میں اس کے ترجمہ ہوا ہے ندائے عدالت انسانی، اور عربی ادبیات کے حوالے سے اچھا ترجمہ ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ کہیں اس عیسائی نے، اور بار بار یہی کہتا ہے کہ علی کی عدالت کو دیکھیے، اس انسان کامل، اس معراج انسانیت پہ فائز شخصیت کو پہچانیے۔ میں 2-3 جملے جورج جرداق کی اس کتاب کے نقل کر دیتا ہوں۔ صوت العدالت الانسانیہ، یہ اردو کا حصہ ندائے عدالت انسانی، یہ افتخار بک ڈپو اسلام پورا لاہور سے
شائع ہوئی ہے۔ لکھنؤ کا نسخہ بھی میرے پاس موجود ہے، اصل عربی نیٹ پر بھی موجود ہے، اس کا 5 جلدوں میں فارسی ترجمہ بھی ہے، اور انگلش میں بھی دا وائس آف ہیومن جسٹس کے عنوان سے یہ کتاب موجود ہے۔ پہلی جلد میں جورج جرداق لکھتے ہیں، عدالت اس کی روح کا جزو اور اس کے قلب میں پیوست تھی، جس نے دوسرے فضائل و کمالات کو بھی اپنے ساتھ سمیٹ لیا تھا۔ یعنی سب سے بڑی صفت اس کی یہ تھی کہ یہ عادل تھے، اور پھر باقی اوصاف و فضائل علی بھی اس کے ساتھ آ کے جمع ہوتے رہے۔ اس کے لیے عدالت سے ہٹنا اور اپنے فطری تقاضے سے اختلاف ممکن نہ تھا، یعنی فطرت علی میں عدالت تھی۔ عدالت ایک ایسا مادہ اور عنصر تھی جو اس کے اعضاء و جوارح اور عناصر بدن میں شامل اور خون کے مانند رگوں میں دوڑی ہوئی تھی۔ یہ عیسائی کو بھی عدالت علی اس انداز سے نظر آتی ہے۔ اور پھر یہیں ایک جملہ لکھا، خط نمبر 45 نہج البلاغہ میں جناب امیر المؤمنین نے اپنے بصرہ کے گورنر جناب عثمان ابن حنیف سے کچھ گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو میں جناب امیر علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو اس عیسائی نے یہاں بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا یہ فکرہ ہے، اور کیا کہنا اس فکرے کی بلاغت کا، وہ فکرہ یہاں نقل کرتے ہیں، کیا ہے؟ آیا میں صرف اس بات پر قناعت کر لوں کہ لوگ مجھ کو امیر المؤمنین کہتے ہیں اور زمانے کی سختیوں میں ان کا شریک نہ بنوں؟ یعنی علی تو اس حد تک انصاف طلب ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے میں کچھ کھاؤں میری رعایا کچھ کھائے، میں کچھ پہنوں میری رعایا کچھ پہنے۔ یہی تو اسی خط 45 میں امیر المؤمنین نے فرمایا تھا، عثمان اپنے امام کو دیکھو، اس بھری دنیا میں آپ کے امام نے 2 روٹیوں پہ اکتفا کیا ہے، اور اس کے لباس میں سے 2 چادروں کو کافی سمجھا ہے۔ یہ ہے وہ امیر المؤمنین، یہ ہے وہ عادل امام۔ اور اس امام کی عدالت کے نمونے اگر دیکھنے ہیں تو نہج البلاغہ کا لفظ لفظ یہ نمونے دکھائے گا، یہ آئینہ بن کے نہج البلاغہ ہمیں عدالت امیر المؤمنین کی جھلک دکھائے گا۔ میں فقط اس وقت 2 مختصر عبارتیں، ایک خطبات سے ایک خطوط سے۔ خطبات میں اگر علی امیر المؤمنین کی عدالت کو دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیے خطبہ نمبر 221، تفصیلی خطبہ ہے۔ جناب امیر المؤمنین کے برادر گرامی جناب عقیل آتے ہیں، اور امیر المؤمنین نے اس خطبے میں خود عقیل کی حالت بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ واللہ لقد رأیت عقیلا وقد املک التستمحانی من برکم ساعا، بخدا میں نے اپنے بھائی عقیل کو سخت فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا، یہاں تک کہ وہ تمہارے ایسے کے گندم میں 1 سا مجھ سے مانگ رہے تھے۔ سا تقریباً 3 کلو سے کم کا ایک وزن ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین گویا اپنے بھائی کی حالت بیان کر رہے ہیں، اور پھر اپنے بھائی نے جو تمہاری گندم سے، عجب جملے ہیں، من برکم ساعن، گندم علی کی تو نہیں تھی، گندم تمہاری تھی۔ علی محافظ تھے، اس لیے علی اپنے سگے بھائی کو بھی نہ دے سکے۔ وہ فقر و فاقہ یا علی آپ کی عدالت، اور پھر بھائی کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ ایک پہلو۔ بس اتنا یاد رکھیے، علی وہ ہے جو، بلکہ جورج جرداق کے جملات میں یہاں نقل کر دوں، جورج جرداق نے اس کو اس انداز سے نقل کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے بغیر استحقاق کے مطالبہ کرنے پر اپنے بھائی کو 1 دینار دینے سے انکار کر دیا، یہ ہے وہ علی۔ اب یہ ایک پہلو کہ ہاں ہمیں انصاف پسند ہے۔ اسی خطبہ 221 میں دوسرے پہلو کو دیکھیے،
जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वअजब मिन ज़ालिका तारिकुन तरकना बिमलफूफतिन मिन विआइहा। इससे अजीब तर वाक़या क्या है, एक तरफ अदालत अली का इम्तिहान है, भाई आते हैं एक सा गंदम 3 किलो गंदम मांगने के लिए, उसको नहीं दी बल्कि लोहे की सलाख गर्म करके भाई की तरफ बढ़ाई। अकील चीखे। जनाब अमीर फरमाते हैं क्यों चीखते हो? अर्ज की आग की तपश से। कहा आप इतनी सी तपश से तो चीख पड़े हो, लेकिन मुझे अदालत के खिलाफ कदम उठवाकर जहन्नम की आग में डालना चाहते हो। लेकिन यहाँ वाजब मिन ज़ालिक, भाई को उधर हक न देना, भाई को उधर गंदम न देना, माज़अल्लाह हक तो नहीं बनता था, इसलिए ये कहा है मिन साइकुम या मिन बिर्रिकुम। अब जनाब अमीरुल मोमिनीन दूसरे पहलू को वअजब मिन ज़ालिका, और इससे अजब तर क्या है, इमाम फरमाते हैं कि एक शख्स रात के वक्त शहद में गूंधा हुआ हलवा एक सर बंद बर्तन में लिए हुए हमारे घर पर आया, जिससे मुझे ऐसी नफरत थी कि महसूस होता था कि जैसे वो सांप के थूक या उसकी कै में गूंधा गया है। मैंने उससे कहा कि ये किसी बात का इनाम है या ज़कात है या सदका है कि जो हम अहले बैत पर हराम है। तो उसने कहा कि न ये है न वो है, बल्कि ये तोहफा है। तो मैंने कहा कि पिसर मुर्दा औरतें तुझ पर रोएं, क्या तू दीन की राह से मुझे फरेब देने के लिए आया है? क्या तू बहक गया है या पागल हो गया है या यूं ही हिज़यान बक रहा है? अगर अली से कुछ मनवाने के लिए कुछ रिश्वत आए तो उसको इस अंदाज से बर्ताव करते हैं अली, और अगर भाई के साथ बर्ताव को देखा जाए तो वो एक सा गंदम का इजाफी नहीं देते। यह है अदल अली। और हद तो यह है कि अदल अली आपको उस वक्त भी नजर आएगा जब जनाब अमीरुल मोमिनीन जख्मी हो चुके थे। गुजारिश करूंगा इस वसीयतनामे को इन अय्याम में एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए, और वो हमने इसको अलग मुरतब करके व्हाट्सएप वगैरह में भी ये चल रहा है। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का वो वसीयतनामा जो नाजुल बलागा में वसीयत 47 के उन्वान से है, उसमें आदिल को देखिए जो कातिल के लिए भी हिदायत करे, जो कातिल के लिए भी कहे। मैं लफ्ज़ ही पढ़ दूं जनाब अमीरुल मोमिनीन के, या अली आपकी अदालत पे कुर्बान। इमाम फरमाते हैं या बनी अब्दुल मुत्तलिब ला उल्फियन्नकुम तखूज़ून दिमा अल मुस्लिमीन खौदा तक़ूलून कुतिल अमीरुल मोमिनीन अला ला तक़तुलन नबी इल्ला कातिली। ये है आदिल अली, और वो भी कहाँ ऐलान कर रहे हैं उस कातिल की ज़र्ब खाने के बाद। इमाम फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, ऐसा न होने पाए कि तुम अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए, अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए कि नारे लगाते हुए मुसलमानों के खून से होली खेलना शुरू कर दो। देखो मेरे बदले में सिर्फ मेरा कातिल ही कत्ल किया जाए, और देखो जब मैं इस ज़र्ब से मर जाऊं तो इस एक ज़र्ब के बदले में एक ही ज़र्ब लगाना। हाँ, ये है अली जो मिहराब मस्जिद में एक ज़र्ब लगी और कह रहे हैं एक ही ज़र्ब लगाना, और इस शख्स के हाथ पैर न काटना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना है कि खबरदार किसी के भी हाथ पैर न काटो, अगरचे वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों न हो। हाँ अली, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो कातिल के लिए भी नसीहतें कर रहे हैं। उसने मुझे एक ज़र्ब लगाई थी, उसको एक ही ज़र्ब लगाना। मगर करबला में तेरे बेटों के साथ क्या हुआ? हुसैन इब्न अली का जिस्म, तेरे उस नाज़नीन बेटे का वो जिस्म, उसका कोई हिस्सा ऐसे नहीं था जिस पे जख्म न लगा हो। और उसका बेटा यही कहता था आप ज़ाहिरी ज़ख्मों को गिनेंगे, लेकिन ज़ख्मों में ज़ख्म, और मैं ये कहूँगा हाँ उन ज़ख्मों में अली अकबर का दर्द भी था, अब्बास जैसे भाइयों के ज़ख्म भी थे। लेकिन हाँ, जब कत्ल हो गए तो काश
علی تو وصیت کر رہے ہیں میرے قاتل کو ایک ہی ضرب سے قتل کرنا، لیکن جب قتل کر دیا تو پھر گھوڑے منگوائے اور علی کے بیٹے کے لاشوں کو پامال کیا۔ ہاں یا علی، آپ کی عدالت کے اثرات کربلا میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور پھر کربلا ہی نہیں بلکہ اسی کوفے میں آپ کی بیٹیاں اسی عدالت کے جرم میں پھرائی گئیں۔ اور پھر اتنا عرض کروں گا یا علی، اے صاحب ناج البلاغہ، آپ نے خطبے دیے لیکن آپ کے اصحاب ارد گرد تھے، آپ نے وصیت کی، آپ کے بیٹے ارد گرد تھے، ہاں آپ کو پانی پلایا جا رہا تھا، آپ کو سہارا دیا جا رہا تھا، لیکن اسی کوفے میں صاحب نہج البلاغہ آپ کی بیٹی نے بھی خطبے دیے، لیکن حالت کیا تھی؟ آپ کے یتیم ارد گرد تھے، سامنے بھائیوں کے قاتل بیٹھے تھے اور بھائیوں کے کٹے بیٹوں کے کٹے سر دربار میں موجود تھے، لیکن تو نے بچوں کو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یوں تربیت کیا کہ کٹ گئے لیکن دین بچا گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔